اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ میں تحریک انصاف کے جو ہمارے مسائل ہیں، اور اس وقت پارٹی میں کوئی ایسی تنظیمیں نہیں ہیں کہ جہاں جا کے بندہ بتائے، کوئی مشاورت دے، نہ مطلب کو پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کارکنوں کو بھی پتہ چلے، اور کارکن بھی اپنی پرپوزل آگے پہنچائیں۔ اب میں آج بڑی تکلیف دہ بات ہے آج کی کہ کل جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، وہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے، اور اس میں یہ بات ہمیں معمولی نہیں ہے۔ یہ بات وہ تقریباً 40 کے قریب تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس ملنی تھیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، لیکن وہ اب نہیں ملیں گی، جس سے پی ٹی آئی میں اب بہت آگے جا کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بہتری کرنے کے لیے آپس میں مشاورت کریں اور سیاسی طریقے اپنائیں، سیاسی انداز اپنائیں۔ اب یہ ہے کہ جس طرح کہ کے پی کی گورنمنٹ ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگا، اس طرح 27ویں ترمیم کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں بل پاس کروایا جائے گا، تو اس طرح اب آگے جو مسائل بنتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ان 3 پارٹیوں نے آپس میں بانٹ لی ہیں کہ نون کی اتنی ہے، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی، اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی پارٹیاں ہوں ان کو بھی مل جائیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بیٹھے بیٹھے مطلب انہوں نے فیصلے ان کے ہو گئے ہیں، اب یہ بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں اپنے نام کر لیں گے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح بھی یہ کیس لڑا گیا اور جس طرح کی بھی ہماری آج کل عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ انصاف لینا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھیں، جب ہم نقص کو نکالتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں مسائل ہیں، ہمارے وکلا میں مسائل ہیں، ہماری اور چیزوں میں مسائل ہیں، تو یہ اس میں ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر اپنے ہر ویلاگ میں یہ کہتا ہوں، کئی میرے دوستوں کو ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو برا بھی لگتا ہو، کہ ہمیں سیاسی مظاہرے کرنے چاہیے، ہماری جو بھی پرابلم، اور سخت مظاہرے کرنا چاہیے حکومت کے خلاف کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب اس کو سیاسی انداز میں ہم کریں۔ جب ہمارے کچھ ناقبت اندیش دوست جو امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہیں، وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک ادارے کے خلاف، جو پاکستان کا اہم ادارہ ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس کے ہیڈ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کے دورے کے دوران بھی باتیں کی گئیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اس کا ریئیکشن آتا ہے پاکستان میں، یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے اوپر ایک ایسا رد عمل آتا ہے کہ بیچاروں کے اوپر وہ چھوٹا سا جلوس نہیں نکال سکتے، وہ ایک یونین کونسل لیول پہ نہیں جلوس نکال سکتے، کیونکہ اس کا ریئیکشن یہاں پہ آتا ہے۔ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حکومتیں پھر کہتی ہیں کہ یہ بھی یہی لوگ ایسی باتیں کریں گے، ایسی تقریریں کریں گے، اس سے پھر ہمیں پریشانی آتی ہے یہاں پہ۔ لیکن باہر کے دوستوں نے بلکہ میری بات ماننے کے بجائے غصہ کیا ہے، کئی دوستوں نے غصہ کیا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میری جدوجہد ہے پارٹی کے اندر، میرے ساتھ اور بے شمار لوگوں کی جدوجہد ہے۔ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں سے مشاورت کرتا ہوں کہ یار میں یہ بات کہنے والا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ڈیمیج کر رہی ہے پارٹی کو۔ ابھی یہی بات میں کہتا تھا، آپ دیکھ لیں کل جو فیصلہ آیا ہے، تو یہ آگے جا کے بھی اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میں نے اپنے پہلے بھی ویلاگ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک تو ہمیں یہ جو ہمارے قیدی اندر ہیں، اس کے لیے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا ایک فنڈ کیمپ کریں، تاکہ ان کو ان کے گھروں کے اخراجات جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں، اور ایم این ایم پی مل کے کر سکتے ہیں، اور باہر بھی لوگوں کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر کی تنظیمیں جو اتنے بڑے جلوس نکالتے ہیں وہ اس پہ عمل کریں اور یہاں پہ کوئی فنڈ قائم کریں اور اس کے اوپر ایک اچھے لوگوں کی کمیٹی بنا دیں اور وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چلا رہی ہے ملک کو، اور پہلے بھی چلاتی رہی ہے، ہمارے دور میں بھی چلاتی رہی ہے، ہمیں بھی ایڈوائز کرتی رہی، عمران خان سے ایڈوائز بھی لیتے رہے، لیکن اب بھی ایسے ہی ہے۔ اور عمران خان اگر یہ کہتے ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، لیکن ہمارے باہر بیٹھے دوست ان کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، تو پھر ان کی جو ڈی جی پی آر ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کوئی نہیں کہا کہ بھی ہم ملاقات کریں گے ہم عمران خان صاحب سے۔ تو اس لیے اب آگے بھی بہت برا وقت آ رہا ہے، بڑی پرابلم آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنا سیاسی انداز اپنا لیں۔ میں آج بھی بار بار کہتا ہوں، کوئی غصہ کرتا ہے کرے، کوئی میرے جو مجھے کہنا چاہتا ہے کہے، لیکن میں آج بھی اس بات پہ اسٹینڈ کرتا ہوں۔ بے شک کوئی آگے عمران خان کو بھی اندر بتا دے کہ امین ذکی یہ بات کر رہا ہے، تو میں یہ بات کروں گا، میں عمران خان کے سامنے بھی کروں گا کہ جب تک ہم اپنے سیاسی انداز نہیں اپنائیں گے ہمارے اوپر پرابلم آتا رہے گا۔ ہمیں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا الیکشن آئے گا، تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی بنے گی۔ اب بھی نمبر 1 نہیں تھی، لیکن جب ہمارے تعلقات خراب ہوئے اداروں سے تو ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو اگر ہم خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو ہمیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ تو اس میں میری یہ باتیں پارٹی کے لیے کڑوی ضرور ہیں، ان لوگوں کے لیے کڑوی ضرور ہیں، لیکن مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں یا میں اپنی پارٹی کا وفادار ہوں۔ میں عمران خان کے ساتھ وفادار ہوں، عمران خان کو بھی پتہ ہے، اور میرے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آج بڑا ویلاگ نہیں کرنا چاہتا، میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں، آپ ایک نئے جذبے سے آئیں، آگے نئے جذبے سے جلوس نکالیں اور سیاسی انداز اپنائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 4 6 مہینوں کے اندر ہمارے قیدی بھی باہر آنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔